الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. علماء کرام بالخصوص حاضر جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی صلاح الدین صاحب دامت برکاتہ، فاضل ذیشان حضرت علامہ مولانا محمد نعیم صاحب ذی بشرف کو، حضرت علامہ مولانا حفیظ احمد صاحب، حضرت علامہ مولانا ذوالفقار احمد سیدی صاحب ذی بشرف کو، قرۃ العیون الصلحاء صاحبزادہ سہیل احمد صاحب، انتہائی قابل احترام علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں درس قرآن و حدیث کی مہانہ محفل میں حاضر کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کہ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے، آج ایک تاریخ ساز دن ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں 7 ستمبر 1974 کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہ دن یوم ختم نبوت کے حوالے سے منایا جاتا ہے، تو اس نے اتفاق سے آج درس قرآن یوم ختم نبوت کے موقع پر انعقاد پذیر ہے، تو اس مناسبت سے ہی چند گھڑیاں گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ ختم نبوت سمجھنے سے پہلے نبوت کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب نبوت کی شان، نبوت کی ضرورت و اہمیت کا علم ہوگا تو پھر عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے مقصد نہیں پیدا فرمایا، انسان کو بڑے اعلیٰ مقصد کے لیے تخلیق فرمایا ہے۔ انسان کو اپنے قرب خاص کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اس قرب خاص تک پہنچنے کے لیے انسان کو آزمائش کی زندگی سے گزارنا ہے۔ اور آزمائش کی زندگی کا تقاضا یہ تھا کہ انسان کو فیصلہ کرنے کا مکمل اختیار حاصل ہو، وہ اپنی آزادانہ مرضی سے فیصلہ کر سکے، انسان کو اختیار دیا جائے۔ فرشتے اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتے، فرشتے گناہ نہیں کرتے، فرشتے معصوم ہیں۔ انسان اور جنات، ان کے اندر، عام انسانوں اور جنات کے اندر دونوں چیزیں رکھی گئی ہیں، خیر بھی اور شر بھی۔ انسان خیر کو اپنا لے
تو فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، شر کو اپنا لے تو شیاطین سے بھی برتر ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو ایک آزادانہ ماحول اللہ تعالیٰ نے دیا جس میں امتحان لیا جا رہا ہے، اور انسان کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیا ہے۔ دونوں راستے روشن کر دی، ہدیناہ النجدین، اور پھر انسان کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیا۔ اس کائنات کو بنانے کا راز کیا ہے؟ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا انسان صرف اپنی عقل سے، صرف اپنے حواس خمسہ سے کائنات کے راز تک پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا۔ انسانی عقل کی بھی ایک حد ہے، حواس خمسہ کی بھی ایک حد ہے۔ آنکھیں دیکھتی ہیں، چکھتی نہیں ہیں، کان سنتے ہیں، دیکھتے نہیں۔ حواس خمسہ کی اپنی ایک حد ہے، اس حد کے اندر ہی حواس خمسہ کام کرتی ہے۔ زبان کے اندر قوت ذائقہ دہان میں رکھی گئی ہے، لیکن انگلی ڈال لے کسی چیز میں تو ذائقہ نہیں آپ چکھ سکتے، قوت ذائقہ ہی ذائقہ چکھ کے بتا سکتے۔ تو اپنے محدود حواس خمسہ سے اور محدود عقل سے انسان نہ اپنی زندگی کے راز کو سمجھ سکتا تھا، نہ کائنات کے راز کو سمجھ سکتا تھا۔ عقلی دلائل سے اتنا تو ثابت ہو جاتا ہے کہ کائنات کو بنانے والا خدا ایک ہے، یہ تو دلائل سے نظر آتا ہے، لیکن وہ رب کیسا ہے، یعنی اس کی شانیں کیا ہیں اور کون سی چیزیں اس کی ذات کے لائق نہیں ہیں، وہ راضی کن باتوں سے ہوتا ہے، عقل یہاں بھی قاصر نہیں بتا سکتی کہ مردیات الہیہ کیا ہے، اللہ کن باتوں سے راضی ہوتا ہے، کن سے ناراض ہوتا ہے۔ کیا صرف عقلی دلائل سے کائنات دیکھ کر خدا کو مان لینا نجات کے لیے کافی ہے؟ نہیں کافی، اس لیے کہ آپ خدا کا صحیح تعارف اپنی عقل سے پا ہی نہیں سکتے۔ ہاں، خدا واحد کی دلیل مل جاتی ہے نشانیاں دیکھنے سے، پر کون سی چیزیں خدا کی ذات کے لائق ہیں، کون سی نہیں، یہ بتائے گی تو زبان نبوت ہی بتائے۔ خدا کن باتوں سے راضی ہوتا ہے، کن سے ناراض ہوتا ہے، یہ پتا چلے گا تو دروازہ نبوت سے ہی پتا چلے گا۔ طالب علم ہوں پر جانتا ہوں کہ ممکن کا لفظ کہاں بولا جاتا ہے۔ حضور کو چھوڑ کے رب تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ نسبت نبوت کے بغیر، دروازہ نبوت کی غلامی کے بغیر رب تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس محتاجی سے واقف تھا، اس نے سلسلہ نبوت شروع فرمایا، انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام بھیجے، کم و بیش 1.25 لاکھ نبی دنیا میں تشریف لائے، حقیقی تعداد اللہ بہتر جانتا ہے، کم و بیش 1.25 لاکھ۔ انسانی ذہن ابھی ارتقا پا رہا تھا اور دنیا نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی تھی، اس لیے بعد میں آنے والے نبی، نئے احکامات، بعد میں آنے والے رسول، پہلے رسولوں کی شریعت کی کچھ چیزوں کو باقی رکھتے، کچھ نئے احکامات نازل ہوتے۔ جب انسانی شعور اس مقام پر پہنچ گیا کہ اب مکمل دین ان تک پہنچا دیا جائے، اور مادی اعتبار سے بھی انسان نے اتنی ترقی کر لی تھی کہ اب وہ دین پوری دنیا تک پہنچ سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو
ختم نبوت کا تاج پہنا کے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے اور نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ حضور صرف نبی بن کے نہیں آئے بلکہ خاتم النبیین بن کے۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ عام طور پہ آپ یہ بات سنتے ہوں گے کہ نبی کا لفظ ناباون سے ہے اور ناباون کا معنی خبر دینا ہے، لیکن یہ نبی کی کوئی تعریف نہیں ہے جس سے نبی کا تعارف ہو سکے کہ نبی کسے کہتے ہیں۔ امام راغب نے مفردات میں صفحہ 499 میں یہ بات لکھی ہے کہ عربی زبان میں ہر خبر کو ناباون نہیں کہتے۔ خبر کے لیے عربی زبان میں اور بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، بلکہ خود خبر کا لفظ یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ خبر کا جو لفظ ہے یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ بشارت کا جو لفظ ہے اس میں بھی خبر کا معنی پایا جاتا ہے، بشارت، اور ناباون اس میں بھی خبر کا معنی پایا جاتا ہے۔ ناباون کس خبر کو کہتے ہیں؟ امام راغب نے اس کے لیے 3 چیزیں بیان کی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ خبر جس میں سننے والے کا نفع ہو، اس خبر کو ناباون کہتے ہیں۔ وہ خبر جس میں سننے والے کا فائدہ ہو۔ دوسری بات، معمولی فائدہ نہ، عظیم الشان فائدہ، بہت بڑا فائدہ، کہ اگر وہ یہ خبر سنے گا، اس کو اپنائے گا، بڑے فائدے کا حامل بن جائے گا، حقدار بن جائے گا۔ اور اگر یہ خبر اسے نہ ملی اور اس نے اس خبر کو نہیں اپنایا تو بہت بڑے نقصان میں مبتلا ہوگا۔ صرف خبر کو ناباون نہیں کہتے، پہلی چیز یہ وہ خبر جس میں سننے والے کا نفع، دوسری چیز معمولی نفع ہو نہیں بلکہ عظیم الشان نفع، اور تیسری بات لفظ ناباون کے لیے، خبر دینے والا خبر میں کوئی تذبذب باقی نہیں رہنے دیتا، خبر ایسی ہے جو یقینی خبر ہے جس میں تذبذب کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جس میں یہ گمان ہی نہیں ہوتا کہ یہ خبر معاذ اللہ جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، یہ کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ خبر دینے والا ایسے دلائل کے ساتھ خبر دے رہا ہے کہ وہ خبر دل میں یقین پیدا کر دے۔ تو 3 چیزیں المفردات میں لفظ ناباون کے حوالے سے، نبی انسانوں کو وہ خبر دیتے ہیں جس خبر میں انسانوں کا فائدہ ہے۔ دوسری بات، چھوٹا موٹا فائدہ نہیں ہے، عظیم الشان فائدہ ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ وہ جو خبر دے رہے ہیں صرف خبر ہی نہیں دے رہے، ساتھ معجزات بھی دکھا رہے ہیں، ایسے دلائل قائم کر رہے ہیں کہ سننے والا اگر ازلی بدبخت ہوگا یا اس کے اندر ہٹ درمی ہے، حسد ہے، تو ممکن ہے اس خبر پہ وہ یقین نہ کرے، لیکن اگر وہ ازلی بدبخت نہیں ہے تو نبی ایسے واضح دلائل کے ساتھ خبر دے رہے ہیں کہ سننے والا اس خبر پہ ایمان لے آتا ہے اور بہت بڑے فائدے کا حقدار بن جاتا ہے۔ ایسی خبر دینے والے کو نبی کہتے ہیں۔ ہر خبر دینے والے کو نبی، ہر خبر دینے والے کو نبی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے علماء مختصر کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں جی خبر دینے والے کو نبی کہتے ہیں، تو عوام یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ٹیلی ویژن پہ بھی عربی میں خبریں آتی ہیں، آج کل سارے چینل لوگ دیکھتے ہیں تو وہاں بھی الانباء لکھا ہوا ہوتا ہے، تو الانباء کا معنی خبریں، تو شاید یہ خبریں دینے والے نبی ہیں۔ خبریں ہر خبر دینے والا نبی نہیں ہوتا،
نبی وہ ہے جو بیٹھا فرش پہ ہے خبر عرش کی، جہاں ہمارے حواس خمسہ نہیں پہنچ سکتے نبی اس جہان کی خبر لے گیا، جہاں ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی، حواس خمسہ نہیں پہنچ سکتے، نبی اس جہان کی خبر لا۔ یہ تو میں نے نبوت کے حوالے سے، لفظ نبی کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک نقطہ عرض کیا ہے۔ دوسری بات، نبوت کسبی مقام نہیں ہے، عبادت کر کے، ریاضت کر کے، نمازیں پڑھ کے بندہ نبی نہیں بن سکتا۔ نبوت وحی مقام ہے، اللہ نے خود چنے کہ میں نے کس کو نبی بنا کے دیا۔ یہ انتخاب کس کا ہے؟ اس میں آدمی کی اپنی کوئی محنت ہے کہ ریاضت کر کے چلے کر کے وہ نبی بن گیا؟ یا مزید آسان کر کے کہوں، دنیا میں آ کے محنت کر کے نبی نہیں بنتے، دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ نے نبی بنا دیا۔ ابھی جسم نہیں بنے، روح جسموں میں آئی نہیں، اور اللہ فرما رہا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، پہلی محفل میلاد کا ذکر، اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ کس سے وعدہ لیا؟ حضرت موسیٰ دنیا میں آ چکے تھے، حضرت نوح دنیا میں آ چکے تھے، ابھی روحیں بدنوں میں آئی نہیں، اور نبی کا لفظ ان کے لیے بولا جا رہا۔ وہ موضوع میں نے نہیں چھیڑا، ورنہ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ نبوت سمجھنے کے لیے پہلے روح کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ ضرورت نبوت کا وہ عنوان ہے، اس طرف میں نہیں آپ کو مشکل بحث میں نہیں لے کے جانا چاہتا۔ نبی دنیا میں آ کے نبی نہیں بنتے، بلکہ اللہ نے نبی بنا کے بھیجا۔ دنیا میں کسی کو کوئی منصب ہم دیتے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں کہ اس منصب کے جو تقاضے ہیں وہ یہ بندہ پورے کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ کسی ان پڑھ کو جس نے اسکول کا منہ ہی نہیں دیکھا، الف با تا سا لکھنا نہیں جانتا، اے بی سی لکھنا نہیں جانتا، یونیورسٹی میں آپ ایم اے انگلش کا استاد بنائیں گے؟ ویسے اگر یونیورسٹی والے لگا بھی دیں تو وہ پڑھا سکتے ہیں، وہ اس مسند کا تقاضا پورے نہیں کر سکتا، اس کے اندر وہ چیز ہی نہیں۔ ایک آدمی نے ڈاکٹری کا کوئی کورس نہیں پاس کیا، ایم بی بی ایس تو بڑی بات ہے، وہ ڈسپینسر بھی نہیں، اس کو مریضوں کے بارے میں، مرض کے بارے میں، تشخیص اور علاج کے بارے میں کوئی چیز نہیں پتا، کلینے کھول کے بیٹھ جائے، ظلم ہے یا نہیں؟ علاج کر سکتا ہے، صحیح دوائیاں دے سکتا ہے۔ ایک آدمی نے قانون نہیں پڑھا، اسے عدالت میں جج بنا کے بٹھا دے، وہ ظلم کرے گا یا انصاف کرے گا؟ دنیا میں کسی کو کوئی مسند دی جائے تو پہلے ہم دیکھتے ہیں اس مسند کے تقاضے کیا ہیں، اس سیٹ کے تقاضے کیا ہیں، ہم جس کو بٹھا رہے ہیں وہ اس مسند کے تقاضے پورے کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اللہ نے جنہیں نبی بنا کے بھیجا ہے انہیں نبوت کی شانیں دے کے دنیا میں۔ منصب نبوت کا تقاضا ہے بندوں کو رب سے ملانا، رب کا پیغام بندوں تک پہنچانا۔ اللہ نے جنہیں منصب نبوت پہ بٹھایا ہے پہلے انہیں اس لائق بنایا ہے، ان کے اندر وہ شانیں رکھی ہیں، وہ عظمتیں رکھی ہیں جس سے وہ وحی کو وصول کر سکتے ہیں، ان کی روحوں کے اندر وہ طاقت ہے، وہ عظمت ہے، قرب الہی کے وہ جلوے ہیں کہ وہ وحی کو وصول کر سکتے ہیں، اور ان کے اندر اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ منصب نبوت کے تقاضے پورے کر سکتے ہیں۔ اب نبیوں کو اللہ کیا کچھ دے کے بھیجتا ہے، ان میں سے ایک دو چیزیں بیان کر رہا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے نبیوں کے وجود میں عیب نہیں ہوتا، نبیوں کے وجود میں عیب نہیں۔ یہ میں حضور کی شان نہیں ابھی بیان کر رہا، یہ تو میں نبوت کی شان بیان کر رہا، یہ میں خاتم النبیین کی شان نہیں بیان کر رہا، یہ تو ہر نبی کی شان ہے۔ میں ابھی امام الانبیاء کی شان نہیں بیان کر رہا، میں تو حضور کے مقتدیوں کی شان بیان کر رہا۔
شب معراج مسجد اقصی میں جو حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں نا، یہ میں ان کی شان بیان کر رہا ہوں، امام کی شان کیا خلیقتا مبرأ من کل عیب کأنک قد خلیقتا کما تشاء۔ ہر نبی ظاہری باطنی عیب سے پاک ہوتا ہے۔ فاضل جلیل حضرت علامہ ڈاکٹر نوید اقبال صاحب تشریف لائے، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ نبوت کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جن سے اعلان کرواتا ہے نا، اپنا پیغام جن کے ذریعے بھیجتا ہے، انہیں شانیں دے کے بھیجتا ہے۔ ایک شان یہ ہے کہ ان کے وجودوں میں عیب نہیں، نقص نہیں ہوتا، ظاہراً بھی اور باطناً۔ دوسرا ان کا حسب نسب اعلیٰ۔ تیسری بات یہ نبی معصوم ہوتے ہیں، ہر نبی معصوم ہے۔ فرشتے معصوم ہیں، نبی جو ہے وہ فرشتوں سے بھی زیادہ معصوم ہے۔ فرشتے اور انبیاء معصوم ہیں۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم المعصومین ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ آخری معصوم ہیں۔ حضور آخری نبی ہیں اور حضور آخری معصوم ہیں۔ اہل بیت اعظام اور صحابہ کرام انہیں ہم محفوظ مانتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، حضور پاک کرنے آئے تو حضور نے اپنی نگاہ سے وہ پاک کیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، حضور پاک کرنے آئے تو کن کو پاک کیا؟ وہ جو براہ راست حضور کی نگاہ سے پاکیزگیاں پا رہے ہیں وہ اہل بیت و صحابہ ہیں۔ لیکن ان کے لیے معصوم کا لفظ نہیں بولا جاتا، معصوم فرشتے ہیں اور نبی ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت کیا ہیں؟ محفوظ ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت کیا ہیں؟ محفوظ ہیں۔ تو شان نبوت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ایک تو یہ ہے کہ نبوت کسبی مقام نہیں، عطائی مقام ہے۔ دنیا میں آ کے نبی نہیں بنتے، اللہ نبی بنا کے۔ اور دوسری بات یہ کہ نبیوں کے وجود میں عیب نہیں ہوتا، نقص نہیں ہوتا۔ اور تیسری بات یہ کہ نبی معصوم ہوتے ہیں۔ چوتھی بات یہ بھی یاد رکھیں، کوئی عورت اور کوئی جن نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی صرف مرد ہوئے ہیں اور بشر ہیں جو نبی ہوئے ہیں، یعنی جنات جو ہیں وہ بھی نبی نہیں۔ نبی مرد ہوئے ہیں اور بشر ہوئے ہیں۔ نہ جنات میں سے کوئی نبی ہے، نہ عورتوں میں کوئی نبی کا ہے۔ فرشتوں میں رسول ہیں۔ حضرت جبریل آئے بی بی مریم کے پاس تو کہا انا رسول ربک، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ تو اس لیے انبیاء کے بعد، رسولوں اور نبیوں کے بعد جو افضل مقام ہے وہ ان فرشتوں کا ہے جو رسول فرشتے ہیں۔ اور اس کے بعد امت میں سب سے زیادہ افضل مقام رسول نصیب ہے۔ فرشتوں میں جو رسول فرشتے ہیں ان کی ایک الگ شان ہے، الگ عظمت۔ لیکن جو نبی ہوئے ہیں وہ صرف بشر ہوئے ہیں اور مرد ہوئے ہیں، کوئی عورت نبیہ نہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ابھی تک نبوت کی شان بیان کی۔ پہلے نبیوں کی نبوت اور حضور کی نبوت میں فرق کیا ہے؟ ایک فرق تو یہ ہے کہ پہلے نبی جب اپنی امتوں کو کلمہ پڑھاتے تھے، پہلے مومنین کے ایمان میں یہ بات شامل تھی کہ ہمارے نبی کے بعد اور نبی آئیں گے۔ لیکن جب حضور تشریف لائے، چونکہ میں نے شروع میں بھی عرض کیا ہے ابھی انسانی ذہن ارتقا پا رہا تھا، احکامات بدل رہے تھے۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں اونٹ کا گوشت حرام تھا، لیکن شریعت محمدیہ میں اونٹ کا گوشت احکامات تدریجاً نازل کیے گئے۔
تو پہلے جو نبی تھے وہ جب امتوں کو کلمہ پڑھاتے تھے تو اس میں یہ بات شامل تھی کہ ہمارے نبی کے بعد ابھی اور نبی آئیں گے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو ہمارے آقا کریم کا ذکر کرتے ہوئے بشارت کا لفظ بولا ہے، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ، وہ خبر دے رہے تھے کہ میرے بعد شانوں والا رسول آ، پہلے نبی بڑی شانوں والے ہیں، بڑی عظمتوں والے ہیں، پر نبوت کا دروازہ کھلا تھا، ابھی گنجائش تھی کہ اور نبی آئیں، لیکن جب حضور تشریف لائے تو آپ نے نبوت کے سارے تقاضے پورے کر دیے، اب کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت ہی نہیں باقی ہے۔ پہلے دین مکمل نہیں تھا، حضور پہ دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم، اس دور کے تقاضوں کے مطابق جس دور میں نبی کلمہ پڑھاتے تھے دین مکمل تھا، لیکن پوری انسانیت کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامل دین ابھی عطا نہیں ہوا تھا، ابھی احکامات میں نسخ ہو رہا تھا۔ جب حضور تشریف لائے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہو گیا۔ حضور صرف نبی نہیں بن کے آئے بلکہ آخری نبی بن کے آئے۔ حضور نے کلمہ پڑھایا تو اللہ کے حکم سے امت کو یہ عقیدہ دیا ہے کہ اب قیامت تک کوئی اور نبی پیدا نہیں۔ پہلی امتوں کے لیے ماننا ضروری تھا کہ نبوت کا دروازہ کھلے، ابھی اور نبی آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بس ایک ہی شانوں والا رسول آئے گا، انہوں نے واحد کا لفظ بولا ہے، مبشرا برسول، اور جب وہ شانوں والا رسول آ گیا تو انہوں نے اعلان فرمایا نبوت کی ساری ضرورتیں پوری ہو گئی ہیں، اب قیامت تک کوئی اور نبی پیدا نہیں ہوگا۔ پہلے نبیوں کی نبوت اور حضور کی نبوت میں یہ بھی فرق ہے، اعلیٰ حضرت نے اس کو بیان کیا ہے، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا۔ حضور صرف ایک امت کے لیے نبی نہیں بن کے آئے، حضور تو نبیوں کے لیے نبی بن کے آئے، حضور تمام مخلوقات کے لیے رسول بن کے آئے۔ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، فضلت علی الانبیاء بست اعطیت بجوامع الکلم ونصرت بالروح واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافہ، ارسلت الی الخلق کافہ، میں اللہ کی ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہوں، جمادات، نباتات، حیوانات، حشرات، جنات، ملکوت، بشریت، تحت سرا سے لے کے اعلیٰ علیین تک، کائنات کا ہر ایک ذرہ، تمام مخلوقات، ارسلت الی الخلق کافہ، فرمایا میں تمام مخلوقات کے لیے رسول بنا کے بھیجا۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا۔ حضور صرف ایک امت کے ہی نبی نہیں بن کے آئے، حضور تو نبیوں کے بھی نبی بن کے آئے۔ حضور سید العالمین ہیں، حضور سید الخلائق ہیں، حضور سید الوجود ہیں، کائنات کے سید و سرور ہیں، سردار ہیں کائنات کے، بلکہ تخلیق کائنات کا باعث ہے تو وجود مصطفیٰ۔ قرآن پاک میں کم و بیش 100 آیتیں ایسی ہیں جن میں عقیدہ ختم نبوت صراحتاً یا کنایتاً بیان ہے، کہیں دلالت النص سے ثابت ہے، کہیں اشارت النص سے، کہیں عبارت النص سے، کہیں اقتضام النص سے، کم و بیش 100 ایسی آیتیں ہیں جن سے یہ ختم نبوت کا مضمون، حالانکہ ایک آیت سے بھی یہ مضمون ثابت ہو تو پھر بھی اس کا منکر کافر ہوگا، قرآن کی ایک آیت کا منکر بھی کافر ہوگا۔
جبکہ یہ مضمون تو کم و بیش 100 آیتوں سے. ایک آیت تو آپ مشہور ہے اکثر سنتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. 1400 سال کی اسلام کی تاریخ میں ہر دور میں اہل حق نے خاتم النبیین کا معنی یہی کیا ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، اب قیامت تک کوئی اور نیا نبی پیدا نہیں. مرزا غلام احمد قادیانی نے اس کی تعبیر میں کینچی چلائی ہے اور خاتم النبیین کا غلط معنی کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں اہل حق نے کیا بیان کیا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی ہے حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، اب قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. دوسری آیت مبارکہ بھی میں پڑھ رہا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم. جب دین مکمل ہو گیا تو نبی کی کوئی ضرورت نہیں رہ گئی. تیسری آیت مبارکہ بھی میں حدیث پڑھ رہا تھا جس میں کافہ کا لفظ آیا تو میرے ذہن میں ایک آیت آئی ہے، علماء تشریف فرما ہے، ان سے پوچھیں. اللہ کریم نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. یہ جو لفظ ہے نا کافہ، یہ ایک دائرہ کھینچتا ہے. کافہ یہ کتنا دائرہ کھینچتا ہے، آگے جو لفظ آئے گا نا اس کا کوئی فرد اس سے باہر نہیں ہوگا. جب حضور نے فرما دیا کافۃ للناس، میں تمام انسانوں کے لیے رسول بن گیا، اب قیامت تک جو انسان ہے حضور اس کے رسول. جو حضور کو اپنا رسول نہ مانے وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل. اسی بات کو سورہ اعراف میں مزید کھول کے بیان کیا گیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن گیا. اور یہ آیت تو ہر مسلمان کو یاد ہے، وما ارسلناک الا. ایک اور مقام پہ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. یہ جو انذار ہے یہ رسالت کا کام ہے. تو حضور کس کے لیے رسول بن کے آئے ہیں؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تمام جہانوں کی مخلوقات کے لیے حضور رسول. ایک اور بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. یہ آیت بھی حضور کی ختم نبوت کو بیان کرتی ہے. اور ایک اور بڑی مشہور آیت ہے لیکن یہ علماء کے ہاں زیادہ مشہور ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. حضور کی تو شان ہی عرفہ اور اعلیٰ ہے. یہ آیت تو بتا رہی ہے جو حضور کے غلاموں کا راستہ چھوڑ دے گا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا. حفاظ بیٹھے ان سے پوچھ لیں، قرآن پاک نے اس بات کو واضح طور پہ بیان کیا ہے. کن کا راستہ؟ غیر سبیل المومنین. مومنین کا راستہ جو چھوڑ دے گا. اس کے بعد کہ ہدایت روشن ہو گئی، اب جو اللہ کے رسول سے دشمنی رکھے، مخالفت کرے اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کے کوئی راستہ اپنائے، اللہ فرما رہا ہے جدھر وہ پھر رہے نا ہم ادھر پھیر دیں گے اس کو اور اس کو سیدھا جہنم میں لے جائے گا جو کہ برا ٹھکانہ ہے. خطبہ کے دوران میں نے سورہ انعام آیت نمبر 19 کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے. مشرکین نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ کی نبوت کی گواہی کون کون دیتا ہے؟ آپ کی نبوت کی لفظ گواہی آپ نے بولنا ہے تو آیت سننے کا مزہ ہے. مشرکین کا سوال کیا تھا؟ شان نزول ہے یہ آیت کا.
سورہ انعام آیت نمبر 19۔ مشرکین نے سوال کیا کہ آپ کی نبوت کی گواہی کون کون دے؟ اللہ نے فرمایا جبریل جلدی جا، سب سے پہلے تو میری گواہی۔ حضور کی رسالت کی گواہی دینا قرآن سے ثابت ہے کہ یہ سنت خدا ہے۔ قل ای شیء اکبر شہادۃ، فرما دیجئے سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ تم پوچھتے ہو کون کون گواہی دیتا ہے، میں وہ گواہی تمہیں سنا رہا ہوں جس سے بڑی کوئی اور گواہی ہے۔ قل ای شیء اکبر شہادۃ، فرما دیجئے سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ قل اللہ، اللہ کی گواہی۔ شہید بینی و بینکم، اللہ میری رسالت کی گواہی دے رہا۔ وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَکُم بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ اب حضور نے، اللہ کریم نے اس کی تشریح بھی فرما دی ہے کہ اللہ تو نظر نہیں آ رہا، اور حضور فرما رہے ہیں کہ میری رسالت کی گواہی اللہ دے رہا ہے۔ تو مشرکین پوچھیں بھی اللہ تو نظر نہیں آ رہا، کیسے گواہی دے رہا ہے؟ اللہ نے حضور کے سینے پہ قرآن نازل کیا۔ قرآن اللہ کی طرف سے گواہی ہے۔ شاید یہ بات پہلے بھی میں نے کبھی عرض کی ہو کہ اللہ جن سے یہ اعلان کرواتا ہے کہ میں خود نہیں آیا، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، میری اتباع کرو گے تو نجات پاؤ گے، مجھے چھوڑ دو گے تو برباد ہو جاؤ گے، یہ بہت بڑا اعلان ہے۔ اللہ جن سے یہ اعلان کرواتا ہے، اعلان بڑا ہے تو اللہ نشانیاں بھی بڑی دیتی ہے۔ مردے زندہ کرنا اللہ کا کام ہے، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو نشان عطا فرمایا، حضرت عیسیٰ مردے زندہ کر رہے۔ پہلے نبی بڑے معجزات لے کے آئے، ہمارے آقا کریم سراپا معجزہ بن کے تشریف لائے۔ اللہ نے حضور کو بے شمار معجزات عطا کیے، پتھر پانی پہ تیرایا، یہ حضور کا معجزہ۔ درخت کو زمین کے اوپر دوڑا کے دکھایا، درخت میں جڑیں نکالی اور دوڑ پڑا حضور کی طرف، یہ حضور کا معجزہ ہے۔ حضور نے انگشت مبارک اٹھائی، ماہ کا کلیجہ گر گیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، یہ حضور کا معجزہ ہے۔ ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں سے کلمہ پڑھا لیا، یہ حضور کا معجزہ ہے۔ اور پتھراں نوں کلمے پڑھا جان گائے، اور گنگیاں نوں گلاں کرا جان گائے، اور سگیاں کھجوراں اگا جان گائے، میرے آقا دا رتبہ خدا جان۔ حضور آج نعرہ اس طرح نہیں لگانا کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں اور جلسے میں بیٹھے ہیں، نہیں، آج 7 ستمبر ہے، آج نعرہ اس طرح لگانا ہے جس طرح مجاہدین میدان جہاد میں لگانا۔ مشرکین نے پوچھا آپ کی نبوت کی گواہی کون دیتا ہے؟ اللہ نے فرمایا جبریل جا، میری گواہی دربار مصطفیٰ میں دی۔ اب مشرکین کہیں بھی رب تو نظر نہیں آتا، تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ اس کائنات کو بنانے والا آپ کی گواہی دے رہا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا محبوب فرما دو اوحی الی ھذا القرآن، میرے سینے پہ قرآن نازل کیا گیا ہے۔ قرآن حضور کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ ہے۔ حضور نے دشمن کی مٹھی میں کنکریوں سے کلمہ پڑھایا، ہمارا اس پر ایمان ہے، پر یہ معجزہ ہم نے دیکھا نہیں۔ حضور نے مشکیزے میں ہاتھ رکھا، 5 انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری ہوئی، 1,500 صحابہ نے پانی پیا، اس پر ہمارا ایمان ہے، پر یہ معجزہ ہم نے دیکھا۔ حضور نے پتھر پانی پہ تیرایا ہے، معجزے پہ ایمان ہے، پر ہم نے معجزہ دیکھا۔ حضور نے درخت زمین پہ دوڑایا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ معجزہ ہم نے دیکھا۔ آج اگر کوئی کافر پوچھے نبی کا کوئی معجزہ تمہارے پاس موجود بھی ہے جو ہمیں دکھا سکو، تو قرآن وہ معجزہ ہے جو آج بھی ہمارے سامنے ہے۔ قرآن حضور کے
معجزات میں سب سے بڑا معجزہ ہے موضوع ختم نبوت. اور آیت میں آپ کے سامنے وہ پڑھ رہا ہوں جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ سب سے بڑا گواہ ہے. اس سے بڑی گواہی کس کی ہوگی؟ وہ لئیو شہین اکبر و شہادہ، سب سے بڑی گواہی تو اللہ کی گواہی ہے. لیکن جب نزول قرآن کا ذکر ہوا ہے نا تو اس میں ختم نبوت کا بھی ذکر ہوا. حضور کی صرف نبوت نہیں اس آیت میں بیان ہوئی، ختم نبوت بھی بیان ہوئی ہے. لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، یہ جو الفاظ ہیں آیت مبارکہ کے وَمَن بَلَغَ، اس کی تفسیر پڑھ کے دیکھیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت مبارکہ نے حضور کی ختم نبوت کو بیان کیا. اللہ نے قرآن کو دنیا میں پھیلانے اور دنیا بھر کے انسانوں تک پہنچانے کا اہتمام فرمایا. جس تک قرآن پہنچا ہے اس پر حضور پہ ایمان لانا فرض ہے، ضروری ہے. حضور کی نبوت کا ذکر جس تک پہنچا ہے اس پر ایمان لانا فرض ہے. اگر وہ نہیں ایمان لاتا تو وہ جہنم کا حقدار بن جاتا ہے. وَمَن بَلَغَ، تو بالغ کے لفظ نے حضور کی ختم نبوت کو بیان فرمایا ہے. اس کی مزید تشریح کو آیت مبارکہ میں سورہ جمعہ کے اندر وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا. حضور صرف ان کو ہی پاک نہیں کر رہے جن میں تشریف فرما ہے، وہ جو بعد میں آئیں گے نا حضور ان کو بھی پاک کریں. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، وہ جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، وہ جو ابھی دنیا میں آئے نہیں، حضور انہیں بھی پاک کرنے آئے. حضور صرف اپنے دور کے لوگوں کو، صرف عرب اور حجاز کے لوگوں کو پاک کرنے نہیں آئے. کہیں قرآن میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور کہیں فرمایا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا. ہمارا علم تھوڑا ہے، نبوت مصطفیٰ کا دائرہ وسیع. اور ایک نکتہ تو ہمارے علماء نے بڑا کثرت سے بیان کیا لیکن ہے وہ سمندر کو کوزے میں بند کر دینے والا نکتہ. اللہ نے اپنا ذکر کیا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین. محبوب کا ذکر کیا تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میں اعتراف عجز کرتا ہوں، میں اس آیت کی تفسیر نہیں بیان کر سکتا. اور میری کیا حیثیت، بڑے بڑے استاذ العلماء، مرجع العلماء، فیوزات کے منبع، شیخ القرآن، شیخ الحدیث، ان کی بھی جرت نہیں اس آیت کی تفسیر کر سکے. ہاں تفسیری نکات ضرور بیان کرتے ہیں لیکن تفسیر کا حق نہیں ادا کر سکتے. اللہ نے اپنے تعارف میں جو عالمین کا لفظ بولا ہے نا، وہی عالمین کا لفظ محبوب کے تعارف میں اپنے لیے فرمایا کہ میں رب العالمین ہوں، محبوب کے لیے فرمایا رحمت للعالمین. عالمین کا لفظ دونوں آیتوں میں، عالمین کا لفظ دونوں آیتوں میں ہے. اب کوئی رب کی ربوبیت کو کما حق کو بیان کر سکتا ہے؟ صرف ایک جملہ عرض کر رہا ہوں. حضرت آدم سے لے کے قیامت تک جتنے انسان پیدا ہو چکے، جتنے موجود ہیں، جتنے آئیں گے، اللہ سب کی ساری آرزویں، ساری دعائیں، ساری خواہشیں پوری کر دے. اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی سمندر سے ایک قطرہ نکلنے سے. اللہ کی شان سن کے خوشی نہیں ہوئی. مسند امام احمد میں حدیث پاک ہے جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ 20 گناہ معاف فرماتا ہے اور 20 رحمتیں اس میں نازل فرماتا ہے. اللہ کی ربوبیت، جتنے انسان ہیں اللہ سب کی ساری خواہشیں پوری کر دے. اس کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہے کہ جتنی کمی سمندر سے قطرہ نکلنے سے آتی ہے. یہ بھی صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ وہاں کمی کا کوئی سوال ہے. ہم اللہ کی شانیں نہیں سمجھ سکتے اور ہمارا عقیدہ ہے ہم حضور کی ساری شانیں بھی نہیں سمجھ سکتے. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی
ختم نبوت کے عنوان پہ 100 آیتیں ایسی ہیں. میں نے ان میں سے 10 آیتیں ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں. ویسے وہ 100 آیتیں ترتیب وار اگر کسی عالم دوست کو چاہیے میرے پاس لکھی ہوئی موجود ہے. وہ 100 آیتیں جن سے حضور کی ختم نبوت صراحتاً یا کنایتاً ثابت کی جاتی ہے. اور 250 احادیث وہ بھی چھپ چکی ہیں. 250 احادیث شائع ہو چکی ہیں جن میں حضور کی ختم نبوت کا بیان ہے. حالانکہ ماننے والوں کے لیے تو ایک حدیث صحیح بھی ہے. میں ایک حدیث سنا رہا ہوں جس میں محبت افروز پہلو ہے. دلائل النبوہ میں ہے اور دیگر بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے. دوران سفر ایک اعرابی صحابہ سے پوچھتا ہے کہ تم کون لوگ اور کہاں جا رہے ہو؟ صحابہ نے جواب دیا کہ ہم اللہ کے رسول کے غلام ہیں. اس نے کہا تمہارے اندر کوئی اللہ کا رسول بھی ہے؟ صحابہ اسے پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں لے آئے. اس اعرابی نے ایک بے ادبی والا جملہ بولا. حضرت فاروق اعظم نے تلوار میں نیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا. میرے آقا کریم نے فرمایا عمر تلوار نیام میں کر لو، اللہ کا نبی حلم والا. عزت حضور کی ہے، حضور کو معاف کرنے کا بھی حق ہے. لیکن جب معاملہ امت تک ہوگا تو پھر امت کو معاف کرنے کا حق پھر شرعی سزائیں دی جائے گی. لیکن حضور کے سامنے بھی ایسا معاملہ پیش ہو تو حضور معاف بھی کر سکتے ہیں. حضور نے فرمایا عمر تلوار نیام میں کر لو. آپ نے تلوار نیام میں ڈال دی. میرے آقا کریم اس عربی کی طرف متوجہ ہوئے. فرمایا کون سی چیز مانے ہے، کون سی چیز تجھے روکتی ہے کہ تو مجھے اللہ کا نبی نہیں مانتا، یا کون سی نشانی دیکھ کے تو مجھے نبی مانے گا؟ حضور چاہتے ہیں بندہ دوزخ سے بچ جائے. یہ شفقت ہے حضور، یہ رحمت ہے حضور. وہ عربی ایک گو شکار کر کے آیا تھا. عرب میں گو استعمال کی جاتی تھی کھانے میں. گو آپ میں سے کئی لوگوں نے دیکھی ہوگی، چھپکلی کی شکل کی ہوتی ہے لیکن جسم اس کا بڑا ہوتا ہے. وہ گو شکار کر کے لایا تھا، تھیلے میں مردہ گو پڑی ہوئی تھی. میرے آقا کریم نے فرمایا کون سی نشانی دیکھو گے تو مجھے نبی مانو گے؟ اس نے تھیلا کھولا، گو مردہ نکال کے حضور کے سامنے زمین پہ پھینکی. اس نے کہا یہ مردہ جانور زندہ ہو جائے تو میں مانوں گا آپ اللہ کے نبی. جو اللہ کا نبی ہے اس کی پشت پہ اللہ کی طاقت ہوتی ہے، اللہ کی تائید ہوتی ہے، اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے. اور معجزے کے ظہور پر اللہ نبیوں کو طاقت عطا فرماتا ہے. بعض لوگوں نے اس کو بھی الجھن میں ڈال دیا. حالانکہ قرآن کہتا ہے ولی کی شان یہ ہے کہ ولی اعتماد سے کہہ رہا ہے تخت 1600 میل دور پڑا ہے میں لیٹی ہوں. کرامت کے اظہار میں بھی اللہ نے کاملین کو اختیار دیا ہے. یہ جائے کہ نبی کی شان کی اس کو اختیار نہ. عربی نے کہا یہ مردہ گو زندہ ہو جائے تو مانوں گا آپ اللہ کے نبی ہیں. حدیث پاک میں میرے آقا کریم نے اس گو کی طرف صرف نگاہ فرمائی. جس طرف اٹھ گئی اس نگاہ عنایت میں. اب میں شعر سمجھ کے رونق محفل کے لیے نہیں پڑھنا. موقع ایسا ہے میں اپنے جذبات قلبی کو الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا کہ اچانک یہ بات میرے ذہن میں آئی. میرے آقا نے نگاہ کی، مردہ گو زندہ ہو گئی. کیا خیال ہے حضور اس وقت نگاہ فرمائیں مردہ دل نہیں روشن ہو گئی؟ چمک تجھ سے باتیں ہیں سب میرا دل بھی چمکا دے. اس کے واسطے کی نیت سے پڑھنا ہے میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم اس نگاہ عنایت پہ. حضور نے نگاہ فرمائی، مردہ گو نے اپنا سر اٹھا لیا، زندہ ہو گئی، جان پڑ گئی. عربی کا مطالبہ صرف اتنا تھا لیکن حضور کی شفقت دیکھیں، آپ نے اس کے مطالبے سے بڑھ کے اس کو شان دکھائی. حضور نے گو سے کلام فرمایا، اے گو تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا جس کا عرش آسمانوں میں، جس کی رحمت کا مظہر جنت ہے، جس کی عذاب کا مظہر دوزخ ہے، جس کی قدرت کی نشانیاں کائنات کے
ہوئی ہیں وہ میرا رب ہے. پھر میرے آقا کریم نے فرمایا من آنا یا رب، من آنا یا رب، اے گو یہ بتا میں کون ہوں. امام طبرانی نے بھی سیاہ معجم الکبیر میں نقل کی ہے، علامہ سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں، علامہ حافظ ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں اس کو بیان کیا ہے. میرے آقا کریم نے گو کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا من آنا یا رب، اے گو یہ بتا میں کون ہوں. گو نے فصیح عربی زبان میں کہا انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، آپ ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں، آپ رب العالمین کے رسول بن کے آئے ہیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. اے گو تیری پہچان بے قربان انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور ختم نبوت کا تاج پہن لیا. میرے آقا کریم اس عربی کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا اب بتا تیرا کیا خیال ہے. گو تو میرا کلمہ پڑھ رہی ہے. عربی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا گو نے بعد میں کلمہ پڑھا ہے. جب اس نے سر اٹھایا تھا نا زمین سے، میرے دل نے اس وقت ہی آپ کو نبی مان لیا. اور حدیث پاک طویل ہے. عربی نے کہا میں نے تو پہلی نظر آپ کے چہرے پہ پڑی تھی نا تو میرے دل سے آواز آئی تھی ہو نہ ہو اللہ کے نبی. تو میں نے جو سخت بات کی تھی وہ بھی نبی کا ہیلو دیکھنے کے لیے. اور جب آپ نے اپنے صحابی کو روکا اور فرمایا نبی ہیلو والا ہوتا ہے تو میں نے کہا ان کی نظر میرے چہرے پر ہی نہیں میرے دل پہ بھی. یا سنا پھر گو کا مطالبہ بھی میں نے شان اعجاز دیکھنے کے لیے، معجزہ دیکھنے کے لیے مطالبہ کیا. گو نے جب سر اٹھایا نا کلام تو بعد میں کیا ہے، میرے دل نے اس وقت ہی آپ کو وہ صحابی بن گئے. حدیث طویل ہے، میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا تھا. گو نے حضور کی ختم نبوت کو بیان. مسلم شریف کی حدیث میں نے ابھی آپ کو سنائی، 5 شانیں ارسلت الی الخلق کافہ. یہ 5ویں شان تھی کہ میں ساری مخلوقات کی طرف رسول بنا کے بھیجا. 6ٹھی شان اس حدیث میں یہ ہے ختم بین نبیون، میرے اوپر سلسلہ نبوت تمام ہو گیا ہے، میں اللہ کا آخری نبی بن گیا. میرے آقا کریم کا وصال ہوا، اسلام کے خلاف کئی فتنے کھڑے ہوئے. سب سے بڑا فتنہ اس دور میں یہ جھوٹی نبوت کا فتنہ تھا. جہاں حضور نے یہ بتایا نا کہ میں آخری نبی ہوں، وہیں حضور نے یہ بھی بتایا ہے کہ کچھ جھوٹے پیدا ہوں گے، پر میں تمہیں پہلے خبر دے رہا ہوں وہ جھوٹے ہیں، ان کے جال میں نہ پھنسنا. مسیلمہ کذاب، اسود رسیت طلحہ، ہستی سجا بنت حارث، ان سب نے جھوٹی نبوتوں کے دعوے کیے. مسیلمہ کذاب نے بہت سارے قبیلوں کو اپنے جال میں پھنسا لیا. میرے آقا کریم نے حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا تھا مسیلمہ کذاب کے پاس. اس نے سفاکانہ ظالمانہ انداز سے حضرت حبیب بن زید کو شہید کیا. عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جان دینا صحابہ کرام کی سنت. عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت. ہمارے پاس سب سے بڑا خزانہ ایمان ہے، ہماری سب سے بڑی دولت ایمان. ایمان مرکب نہیں بسیط ہے. مرکب کا مطلب یعنی اس کے حصے نہیں ہو سکتے کہ آدھا ایمان ضائع ہو جائے تو آدھا بچ جائے. یہ مرکب نہیں ہے، یہ بسیط ہے. بسیط وہ ہوتا ہے جو رہتا ہے تو سارا ہی رہتا ہے، جاتا ہے تو سارا ہی رہتا ہے. ایسا نہیں کہ تھوڑا سا ایمان ضائع ہو گیا تو باقی ایمان بچ گیا. جب یہ ضائع ہوتا ہے تو سارا ہی ضائع ہوتا ہے. ایمان مرکب نہیں بلکہ بسیط ہے. عقیدہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے جو باقی سارے عقیدے مسلمانوں والے رکھتا ہو، صرف ختم نبوت کا عقیدہ نہ رکھے اس کا سارا ایمان ضائع ہے. قرآن سے یہ عقیدہ ثابت، حدیث سے ثابت. تیسری چیز جو ہے نا دلائل شریعہ میں وہ ہے اجماع امت.
خلافت صدیق اکبر کے بعد سب سے پہلا اجماع جو صحابہ کا ہوا ہے وہ عقیدہ ختم نبوت، کہ یہ عقیدہ اتنا اہم ہے، اس کے لیے ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں۔ شاید میں نے کسی درس میں حضرت سالم مولا ابو حذیفہ کا ذکر کیا ہو، حضور نے 4 استاد بنائے تھے کہ ان سے قرآن سیکھا کرو، حضرت ابی بن کعب، حضرت سالم، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت معاذ بن جبل رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین۔ ان میں ایک ہے سالم، یہ شہید ہے عقیدہ ختم نبوت۔ سالم قرآن پڑھتے تھے، اللہ کے رسول سنتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کیسا خوبصورت قاری قرآن پڑھا۔ میرے آقا کریم عرض کرتے ہیں پروردگار تیرا شکر ہے تو نے میری امت میں ایسے قاری پیدا۔ سالم مولا ابو حذیفہ، یہ غلام تھے نا، اس لیے کہا جاتا ہے ابو حذیفہ کے غلام۔ ابو حذیفہ نے جب کلمہ پڑھا تو ان کی بیوی سبیتا اس نے بھی کلمہ پڑھا، اور خود جناب سالم جو غلام تھے انہوں نے بھی کلمہ پڑھا۔ تو کلمہ پڑھنے کے بعد یہ غلام تھے سبیتا کے، سبیتا نے ان کو آزاد کر دیا۔ سالم رونے لگے، مکے میں میرا گھر کوئی نہیں، میں کہاں جاؤں گا؟ ابو حذیفہ نے کہا پہلے تم ہمارے غلام تھے، اب میرے منہ بولے بیٹے ہو، رہو گے میرے قاری، کھانا میں ہی دوں گا، ہاں اب تم ہمارے غلام نہیں، اب تم آزاد ہو، تم جا کے حضور سے قرآن پڑھا کرو، کھانا میرے پاس سے کھاؤ، ضروریات تمہاری میں پوری کروں گا۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں نوجوانوں ذرا غور کرنا، جنگ یمامہ میں جو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے لشکر بھیجا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلاری میں، اس میں ابو حذیفہ شہید تھے، جو سالم کے آقا تھے، جنہوں نے انہیں منہ بولا بیٹا بنایا تھا، ابو حذیفہ وہ شہید ہوئے۔ سالم زخمی ہوئے، انہوں نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا ختم نبوت۔ سالم مولا ابو حذیفہ انہوں نے جنگ یمامہ میں جھنڈا اٹھایا ہوا تھا۔ تو ان کے پاس ایک صحابی آئے، انصاری تھے، یہ تو غلام تھے سالم، تو ان کے پاس ایک انصاری صحابی آئے، انہوں نے کہا سالم جھنڈا مجھے دے دو، تم کمزور ہو، کہیں تمہارے ہاتھ سے جھنڈا چھوٹ نہ جائے، جانو بڑا اوکھا کام ہے۔ تو سالم کہنے لگے میں اگر حضور کی عظمت کا جھنڈا گرا دوں پھر تو میں بڑا برا کاری ہوں، قرآن بھی پڑھوں اور حضور کی عظمت کا جھنڈا بھی گرنے دوں۔ ایک بازو کٹ گیا، دوسرے بازو سے جھنڈا، دوسرا بازو کٹ گیا، کٹے ہوئے بازوؤں سے جھنڈا۔ جو صحابی پاس کھڑے تھے انہوں نے جھنڈا پکڑ لیا، ابھی جھنڈا انہوں نے اپنے کٹے ہوئے بازوؤں میں تھاما ہوا ہے، تو پوچھتے ہیں وہ جو کہہ رہا تھا مجھے جھنڈا دو، کہیں تم جھنڈا گرا ہی نہ دو، وہ کہاں ہے؟ بتایا گیا وہ شہید ہو گئے۔ ان سے جھنڈا ایک دوسرے صحابی نے لے لیا، یہ پوچھنے لگے بتاؤ میرے آقا میرے محسن ابو حذیفہ کہاں ہے؟ شدید زخمی تھے سالم، بتایا گیا ابو حذیفہ شہید ہو گئے۔ کونیوں کے بل، کٹے ہوئے بازوؤں کے بل جسم گھسیٹا، آخری سانس پتہ ہے کہاں جا کے لی ہے؟ سر رکھے ابو حذیفہ کے پیروں، اپنی روح پرواز کر۔ جنگ جب ختم ہوئی شہیدوں کی لاشیں اکٹھی کی جا رہی تھی، خالد بن ولید گزر رہے ہیں، سالم شہید ہو گئے۔ اور جب دیکھا نا سالم نے اپنا سر اپنے محسن کے پیروں میں رکھا ہوا ہے، اوپر ابو حذیفہ کی لاش ہے، نیچے جناب سالم کی ہے۔ خالد بن ولید بڑے بہادر تھے، پر یہ ادب دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو۔ سالم تو نے قرآن پہ عمل کرنے کا حق نہ، قرآن نے کہا نیکی کا بدلہ الجزاء الاحسان الا الاحسان۔ نوجوانوں سے عرض کروں گا ابو حذیفہ حقیقی باپ نہیں تھے سالم کے، انہوں نے عذاب کیا جناب سالم کو، محسن تھے ان کے، پر اپنے محسن کی وہ کتنی قدر کر رہے ہیں، جان دیتے ہوئے اپنا سر محسن کے قدموں پہ رکھ رہے ہیں۔ اور آج سامنے حقیقی باپ ہوتا ہے اور بیٹا اس کی قدر نہیں کرتا۔ جنگ یمامہ میں حفاظ صحابہ کرام شہید ہوئے، جان دی تو کس مقصد کے لیے؟ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے۔ سیدنا صدیق اکبر کو مشورہ دیا گیا فلاں کام ضروری ہے، فلاں کام ضروری ہے، پہلے وہ کر لیں، ان دوسرے نبیوں کا کام مؤخر کریں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جو جملہ بولا تھا وہ آج ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا
سارے کام بعد میں عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت سے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اظہارات الخفا میں ایک جملہ لکھا ہے علامہ بہقی کے حوالے سے، اور فرمان ہے حضرت ابو ہریرہ کا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں واللہ الذی لا الہ الا ہو لولا ان ابا بکر استخلف ما عبد اللہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر صدیق اکبر خلیفہ نہ بنائے جاتے اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت نہ کرتے، دنیا سے اللہ کی عبادت بھی ختم۔ اور ماضی قریب کے ایک مورخ نے لکھا ہے موجودہ حالات کو دیکھ کر عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو فتنے آئے ان پر اہل نظر کا کہنا یہ ہے قادیانیت سب سے بڑا فتنہ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بڑی خدمات کی ہیں لیکن کیا وہ فتنہ ختم ہو گیا ہے؟ قادیانیت کا فتنہ آج بھی موجود ہے، اور یہ بات بھی دل کے کانوں سے سننے والی ہے، کبھی دنیاوی فائدے کے لیے مرضیوں کے قریب نہ ہو۔ میں جرمنی گیا پہلی دفعہ جب، تو 2-3 دن جو دوست احباب ملنے کے لیے آتے رہے وہ اکثر یہی سوال پوچھتے رہے کہ جی ہم مرزئی بن کے آئے تھے، ان کے فارم پور کر کے سیاسی پناہ لی تھی، اب ہم واپس جانا چاہتے ہیں اسلام میں، اے طائر لاہوتی اس رزق سے۔ میں ان کو یہی جواب دیتا رہا جو میں نے حضرت مولانا شاہ محمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سنا تھا۔ مولانا شاہ نورانی جب جرمنی گئے تو ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں مرزئی بن کے جرمنی کو آ گیا، اب میں واپس آنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا اگر دین میرا ہوتا تو میں تو تجھے اجازت دے دیتا، پر تو مرتد ہو گیا تھا جب تو نے ان کے فارم پر کی، اب تو اس کو مرتد والا حکم دے دیتا۔ اس رزق سے جس رزق سے آتی ہو دور حاضر کے حالات دیکھ کر ایک مورخ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے بدعۃ ولا ابا بکر اللہ، فتنے لوٹ آئے ہیں ابو بکر نے لوٹ آئے۔ حضور کے وصال پاک کے بعد بڑے فتنے اٹھے، 2.25 سالوں میں حضرت صدیق اکبر نے سارے فتنے ختم کر کے اسلام کو، اور آپ نے فرمایا سارے کام بعد میں عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں آئین جب بن رہا تھا 1973 میں، تو آئین میں یہ بات زیر بحث آئی کہ کیا پاکستان کا وزیر اعظم کسی دوسرے مذہب کا ہو سکتا ہے؟ تو آئین میں یہ لکھا گیا کہ پاکستان کا